الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق الله العظيم۔ حضرات حکم مستحکم اور رفقائے بزم، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر عظیم المرتبت رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم و مکروب بھی ہے۔ ہاں آج میں اس محسن اعظم کی داستان دل خراش اور قصہ دل نواز سناؤں گا۔ حضرات، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ چھٹی صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہا تھا، گلشن ارضی ماتم کدہ بنا ہوا تھا، فضائے کائنات پر ظلم و عدوان کی تیر و تار گھٹاؤ کی حکمرانی تھی، ہر طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی کہ اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا، جو انسانیت کا غمخوار، مظلوموں کا مددگار تھا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا تھا۔ چنانچہ اس ذات مقدس نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا، انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی، انہیں ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا، زنجیر غلامی میں جکڑے ہوئے انسانوں کو آزادی کی فضا بخشی، معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق عطا کیا، مظلوم عورتوں کو سماج میں باعزت مقام دیا، بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی اور تڑپتی ہوئی انسانیت کی مسیحائی کی۔ سامعین بھائی کرام، اگر آج مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار کون تھا، کس کے سینے میں سارے جہاں کا درد بھرا ہوا تھا، کس نے انسانیت کو حیات نو بخشی تھی، تو میں کہوں گا وہ نبی اکرم شفیع اعظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم و مغروب کون تھا، کس کو سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئی، کس کو سب سے زیادہ اذیتیں پہنچائی گئی، تو میں کہوں گا وہ حضور اکرم محسن اعظم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ہمارے پاس ان کے شواہد و دلائل موجود ہیں۔ حضرات، کیا یہ تاریخ انسانی کی عجیب ستم ظریفی نہیں ہے؟ کیا یہ دامن انسانیت پر بدنما داغ نہیں ہے؟ کیا یہ شرافت و صداقت کا قتل عام نہیں ہے کہ وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی، لوگ اسے پتھر مارتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے وجود کو گھلاتی رہی، لوگ اسے گالیاں دیتے رہے، وہ ذات گرامی جو لوگوں کو ظلم و جور سے نجات دینے کے لیے پریشان رہی، لوگ اسے قید و بندی کی سزائیں دیتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کی کامیابی کے لیے دعائیں نیم شبی کرتی رہی، لوگ اسے قتل کر دینے کے لیے گھات لگاتے رہے، وہ ذات جس نے عورتوں کو سماج میں باعزت مقام بخشا تھا، انہی عورتوں میں سے ایک بدبخت عورت نے اسے زہر کھلا کر اپنے بدبختانہ کردار کا مظاہرہ کرتی رہی۔ حد ہو گئی انسانیت کی، خساست اور عدالت کی، احسان فراموشی و حق فراموشی کی، اور لاکھوں درود و سلام ہو اس محسن اعظم پر جو یہ تمام کچھ سنتا رہا، سہتا رہا، اور یہ بھی ان کی کامیابی و کامرانی کے لیے تڑپتا رہا، پگھلتا رہا۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔